میرے دوستوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے جتنے یقین یا بیلیفز اپنے بارے میں یا اس دنیا کے بارے میں ہیں وہ غلط ہیں، شاید آپ اس بات پہ یقین نہ کریں۔ جو کچھ آپ ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے اندر کوالٹیز موجود ہیں، لیکن آپ کو اپنے بیلیفز یا وہ مائنڈ سیٹ جو آپ کا بلڈ ہو چکا ہے اس کو چیلنج کرنا پڑے گا، تبھی آپ کو آگے بڑھنے کا رستہ، ترقی کا رستہ نظر آئے گا۔ میرے دوستوں، 6 چیپٹر کے اندر مارک مینسن یہی کہتے ہیں، سرٹینٹی از ڈینجرس۔ اپنے متعلق کامل یقین یا ایسا ہی ہے کتنا خطرناک ہے۔ اور جب آپ اپنے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں، اپنے سکلز کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں، اپنے نالج کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور پھر اس ڈاؤٹ کے اوپر ورک کرتے ہیں اور نئے تجربات کرتے ہیں، نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی ڈاؤٹ از دی کی، سرٹینٹی از اے ڈینجرس۔ یہ اس چیپٹر کا لب لباب ہے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے۔ میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ میری ساری زندگی سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن، پرابلم سالونگ، لسننگ اور سافٹ سکلز کے اوپر کام کرتے ہوئے گزری ہے۔ میرے دوستوں، چھٹے چیپٹر کی سمری، دی سب ٹائٹل دی آرٹ آف ناٹ گیونگ فک بائی مارک مینسن۔ زندگی مشکل ہے اور اس مشکلات میں ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے میں نے کہیں ایک کوٹ پڑھا تھا کہ ویئر یو ہیو اے فوکس، وہاں پر باغ بہار ہے، اور جہاں پر آپ فوکس نہیں کرتے ہیں وہاں پہ سب کچھ گل سڑ جاتا ہے، وہاں ویرانی ہے۔ تو اس کتاب کا جو لب لباب اوور آل یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر فوکس کریں۔ آپ کی زندگی کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو آپ کو ورتے ہیں۔ چھٹا چیپٹر آل اباؤٹ asking questions on our assumptions about us, asking challenge to our beliefs۔ میرے دوستوں، میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے احمد، از اے ویری شارپ۔ وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر گرو کیا، بڑا بیٹا تھا اور پیرنٹس کی اکلوتی اولاد تھا۔ تو پیرنٹس نے اس کو اوور پروٹیکٹنگ انوائرمنٹ کے اندر گرو کیا، اس کو ہر خواہش اس کی پوری کی، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر انجوائے کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، وہ چھوٹی سی جو اپنی تیزی دکھاتا یا اپنے پیرنٹس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا، سمجھتے لیکن اس کو انجوائے کرتے، ہیپینس کرتے، خوشیاں دکھاتے کہ یار اس کو شو کرتے کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، وہ کتنا ذہین ہے، وہ کتنا تیز ہے۔ میرے دوستوں، آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ اسمارٹ ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ ہر چیز کا حقدار ہے، بغیر کسی وجہ کے حقدار ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پریکٹیکل لائف کے اندر گیا، اس نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا، تو دنیا جو اس کے گرد والے کولیگس تھے، وہ اس سے چھوٹے انوائرمنٹ سے آئے تھے، وہ زیادہ غربت سے آئے تھے، زندگی کی ریالٹیز کو انہوں نے زیادہ تیزی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اب یہاں پر جو کمپٹیشن ہوا، اس میں جس کی زیادہ اچھی کمیونیکیشن تھی، جو زیادہ آفس پالیٹکس میں تھا، ان کو ہینڈل کرنا جانتا تھا، جو جلدی چیزوں کو ڈیلیور کر سکتا تھا، وہ آگے نکلنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ احمد جو تھا وہ ڈپریس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر چیز جو اس کے ذہن میں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، زندگی اس کے تجربات اس کے اینٹی چل رہے تھے، اور اس کے ذہن میں انسٹیٹ کے گرو کرنے کے ان آئیڈیاز نے اس کو مزید شرنک کرنا شروع کر دیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ واقعی اس نے جاب چھوڑ دی اور وہ واقعی اپنے گھر کے اندر بند ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں میرا ایک دوست تھا عبدل نے کیا کیا کہ عبدل ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ سے تھا، ایک گھر کے اندر کمبائنڈ فیملی تھی، اور پھر گھر کے اندر ہی پالیٹکس تھی، لوگ ایک دوسرے کو کرش کرتے تھے۔ اس ڈسپریسو انوائرمنٹ کے اندر بھی اس کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آیا کہ ہر شخص اپنے آئیڈیا آیا کہ یار کوئی بھی شخص کوئی بات اس کے متعلق کہہ رہا ہے، وہ اس کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا۔ شخص نے اس کے متعلق کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو ڈمپ ہے۔ تو اس نے اس ڈمپ کا آئیڈیا جو اس کے ذہن میں بیٹھا، اس کے اینٹی چلنا شروع کر دیا، اس کے اینٹی کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر اسے کہا جاتا تھا کہ یار تو اچھا نہیں لکھ سکتا، تو اس نے لکھ کے لکھنا شروع کر دیا۔ جب اسے کہا جاتا تھا کہ تو اتنا تیز نہیں ہے، تو اس نے لوگوں کو ڈیل کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دنیا کو اپنے اوپر نہیں لیا، ہر وہ آئیڈیا جو اس کے اپنے ذہن کے اندر بنا ہوا تھا، اس کو اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ ترقی پہ ترقی کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا بزنس کھڑا کیا، وہ اپنی جاب میں کامیاب ہوا، اس کی بیوی اس کی بیوی جو تھی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔
حالانکہ اس نے 1700 ریجیکشنز برداشت کیں. میرے دوستوں دونوں افراد کے درمیان جو فرق آیا وہ کویسچنز کا تھا. ایک شخص جو اس کے بیلیف بلڈ ہو گئے، اس کے یقین بلڈ ہو گئے اپنے متعلق، اس نے ان ساری چیزوں کو سرٹین لیا کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. مجھے جو بتایا گیا میں انٹیلیجنٹ ہوں، تو مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اسمارٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. جبکہ ریئل لائف اس کو چیلنج کرتی گئی اور وہ شرنک سے شرنک ہوتا چلا گیا. دوسرا شخص کو جب یہ چیلنج کیا گیا، اس کے بیلیفز جو اس کے ذہن میں کمپٹیشنز کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر، ٹاکسک انوائرمنٹ کے اندر جب وہ گرو ہو رہا تھا، تو اس کے ذہن میں ایک ریزسٹنس کریٹ ہوئی کہ ہر وہ بیلیف، ہر وہ یقین جو اس کے ذہن میں ٹھونسا گیا، اس کو بلڈ کیا گیا، اس کے خلاف چلتا چلا گیا، ان کو وہ چیلنج کرتا چلا گیا. اور یہ چیلنج ہی وے آف گروتھ کی طرف لے گیا اسے. اسی چیلنج نے اس کو آگے کی طرف لے کے گیا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں ایک بہت اچھا رائٹر ہوں اور ہر آنے والی تنقید اس کو کرش کرتی، تنقید اس کو مزید ڈسٹرکٹیو بناتی، وہ مزید اچھا لکھتا چلا گیا، پہلے سے بہتر لکھتا چلا گیا. تو میرے دوستوں دونوں سٹوریز کے درمیان ڈفرینس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہی ساری سٹوری آتھر اس چیپٹر کے اندر کہتا ہے. ہمارے بیلیوز ہمارے انوائرمنٹ سے بلڈ ہوتے ہیں. ہمارے بیلیوز، ہمارے اپنے متعلق یقین یا ہم دنیا کے متعلق جو بیلیوز رکھتے ہیں وہ ہماری انوائرمنٹ سے جنریٹ ہوتے ہیں یا ہمارے تجربات سے ہوتے ہیں. اب ان بیلیوز اور ان تجربات کو اگر آپ چیلنج نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آتھر یہاں پر بات کرتے ہیں لا آف اوائیڈنس کی. لا آف اوائیڈنس، مارسن لا آف اوائیڈنس، یعنی آتھر کے اپنے مائنڈ سے بنا ہوا ایک لا ہے. آتھر یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے بارے میں کسی چیز کچھ ازیوم کرتے ہیں اور تو اس کے ریلیونٹ جتنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں اس سے ہم اتنا زیادہ بچتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں گا کہ یار میں بہت اسٹرانگ ہوں، تو میں میکسیمم لڑائیوں سے، جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. اس کی ریزن یہ ہوگی کہ جب میں اپنے آپ کو لڑائی کروں گا تو دیر از پاسبلٹی کہ میں جیت جاؤں، دیر از پاسبلٹی کہ میں ہار جاؤں، مجھے مال پڑے گی. اور اس سے جو امیج ہمارے ذہن میں اپنے متعلق ہے وہ ٹوٹے گا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں انٹیلیجنس کے جتنے بھی آئی کیو کے ٹیسٹ ہیں ان کو ایوائڈ کروں، کیونکہ دیر از پاسبلٹی کہ میں کسی نہ کسی ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جاؤں، یا میرا جو ریٹنگ ٹیسٹ آئے، آئی کیو ٹیسٹ آئے، وہ اتنا اچھا نہ ہو. تو آتھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہمارے متعلق امیج ہوتا ہے، ہم اس کو جو چیزیں چیلنج کر رہی ہوتی ہیں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں سٹک ہو جاتے ہیں. اب آتھر تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو آتھر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے، اور اسی وجہ سے سرٹینٹی جو ہے وہ گروتھ کو کل کرتی ہے. آتھر کہتے ہیں کہ ویلیو آف ڈاؤٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کسی چیز میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا بیٹھ گیا کہ میرے سے اچھا ڈائنامکس کا ٹیکنیکل کنسلٹنٹ ہی کوئی نہیں ہے، میرے سے اچھا سلوشن پرووائڈر ہی کوئی نہیں ہے، تو دیر از پاسبلٹی کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں میں اس سے آگے نہ بڑھ سکوں. کیونکہ پرابلم کیا کریٹ ہو رہا ہے کہ جو آئیڈیا میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو میں ٹیسٹ ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ فیل ہو گیا تو میرے اندر اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ شیک ہوگی. تو میں زیادہ تر ان چیلنجز کو اوائڈ کروں گا جس میں نئے تھاٹس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں یا نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو آتھر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف پازیٹیو سائڈ پہ بھی نہیں، نیگیٹو سائڈ کے اوپر بھی ہے. میرے دوستو آتھر بڑے مزے کی بات بتاتے ہیں کہ ایک 1950s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کہ برے لوگ جو ہے نا، ڈیفینیٹلی جب کچھ برائی کرتے ہیں یا کسی کا نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہوگا یا وہ اس پہ شرمندہ ہوتے ہوں گے. لیکن جب ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو کہ جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس میں ان کو مزہ آتا ہے، اس میں سیلف وہ فیل ہوتا ہے کہ یار وہ کتنے برے ہیں، اور اتنے برے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کر دیا، اور ان کی ایک سیلف اسٹیم کو ایک وہ پاور ملتی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف ناکامی، پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ، بوتھ سائڈ کے اوپر اپنی آئیڈینٹی جو ہمارے ذہن میں بن گئی ہوتی ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کو میرا ایک اور دوست جو ہے اس کے ساتھ جب ہی نوز کہ جب اس کے لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا غصے سے بات کرتے ہیں، اگریسو ہو کے بات کرتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ ان کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈرتا ہے
کہ وہ ایک نائس شخص ہے، وہ ایک برداشت کرنے والا، ایک اچھا مسکراتا ہوا شخص ہے، اس کو آپ جو بھی کہہ دو گے وہ برداشت کر لے گا. اور وہ صرف اسی آئیڈینٹی کے ٹوٹنے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کے اس کا پرسیپشن چینج ہو جائے گا لوگوں کا اس کے متعلق، وہ جواب نہیں دیتا اور وہ چیزوں کو سہتا چلا جاتا ہے. آتھر یہاں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے نا کہ بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن نہ مومن وچ مسیتا، نہ میں کفر دی ہریتا، نہ میں عاشق نہ میں پون، بلا کی جانا میں کون، نہ میں پشوری نہ میں تک. ہول آئیڈیالوجی وہ یہی ہے کہ انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو ویری لو رکھیں اور تبھی آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. جتنی زیادہ اسٹرانگ آپ کی اپنے متعلق آئیڈینٹی ہوگی اتنی زیادہ آپ پین فیل کریں گے جب آپ کو تبدیل ہونا پڑے، کیونکہ تبدیلی گروتھ کے لیے تبدیلی انیویٹیبل ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ادروائز تو آپ جیسے کھڑا پانی ہوتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، اس طریقے سے آپ سڑ جائیں گے. آپ کو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، نئے ٹرینڈز کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. فار ایگزامپل وائی ایم رانگ، مثال کے طور پہ آپ کو کسی وقت غصہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں، اپنے آپ سے کویشچن کریں کہ کیا ریزن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط چیز پہ غصہ کیا ہو. از دیر از پاسبلٹی مائی ایگو، کہیں میری ایگو آ رہی ہے، میری انا بیچ میں آ رہی ہے. آپ کا جو بلیف ہے اس کے اوپر کویشچن کریں کہ یار اگر میرے ذہن میں بچپن کی، جیسے میرے ذہن میں ایک زمانے میں ایک بلیف بیٹھ گیا تھا کہ مجھے کام کرتے رہنا ہے لیکن مجھے مقابلہ نہیں کرنا، مجھے کمپٹیشن میں نہیں جانا. اب جب میں کمپیٹ نہیں کرتا تھا، ایز اٹ از رہتا تھا کہ تو دوسرا میرے سے کمپیٹ کرتے ہوئے امپروو کرتے ہوئے آگے نکل جاتا تھا. تو مجھے اپنے اس بلیف کو چیلنج کرنا پڑا کہ دیر از پاسبلٹی، کمپٹیشن از ریئل، ہر جگہ کمپٹیشن ہے. اور اگر آپ کمپیٹ نہیں کریں گے، آپ کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے، ہمیں تو دوسرا، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہو، تو دوسرا آپ کو کمپیٹ کر کے آپ سے آگے نکل جائے گا. تو مجھے اپنے بیلیف کو، جو میرے ذہن میں مکمل طور پہ یہ بات بیٹھ گئی تھی، مجھے اس کو چیلنج کرنا پڑا، مجھے اس کو فوکسلی دیکھنا پڑا کہ یار اس بیلیف کو مجھے چینج کرنا پڑے گا تبھی میں گرو کر سکتا ہوں. نمبر 2، سم ٹائمز آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس بیلیف کو چیلنج کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ آپ کیا کیا چیزیں لاسٹ کر رہے ہو. از دیر اینی تھنگ کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں تو اتنا ذہین ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایک دفعہ چیز کو پڑھ لیتا ہوں اور وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے، اور جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں. تو ناؤ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بیلیف جس کو آپ پکڑے بیٹھے ہیں، جس یقین کو آپ پکڑے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کیا کھو رہے ہیں، آپ نے کیا لاسٹ کیا ہے. اور دین سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں تبدیل ہونے سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بیلیف کو چیلنج کرتے ہوئے نیا بیلیف لے کے آئیں گے تو اس سے میری زندگی کے اندر کیا امپیکٹ آئے گا اور اس سے دوسروں کی زندگی کے اندر کیا امپیکٹ آئے گا. میرا ایک دوست، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ایک دوست جو تھا وہ بینگ اے نائس گائے تھا. جب کوئی اس کے ساتھ اس کو سنا دیتا یا اس کے ساتھ اگریسولی ڈیل کرتا تو وہ صرف اچھا بننے کے چکر میں کہ یار میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، میں لوگوں کو جواب نہیں دیتا، جو میرے ساتھ جو مرضی کر کے چلا جائے میں اس کو جواب نہیں دیتا. تو ہی انڈرسٹوڈ. اب جو اس کے پیرنٹس تھے یا اس کے ریلیونٹس تھے یا اس کے دوست تھے یا وہ جہاں کام کرتا تھا، اگر وہ اس بیلیف کو چینج کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کے ایکشن چینج ہوں گے تو دوسروں کی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. تھینک یو فار واچنگ. میرے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر 7 چیپٹر کے اندر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر 7 چیپٹر کے اوپر.